او پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز حاضرین محترم، در پردہ بیٹھی ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اور صاحب کرسی صدارت پیر سید سعید احمد شاہ کاظمی بخاری مدد ذکر العالی، اپنے پیاروں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا کی۔ یہ یقیناً ہماری خوش نصیبی بھی ہے کہ ہم نئے سال کا آغاز اللہ اور اس کے رسول کے پیاروں کے ذکر سے کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں۔ کل پرسوں ایک جگہ بات ہو رہی تھی کہ وہاں کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں کوئی آپ نصیحت کر۔ تو میں نے کہا کہ میں خود ابھی نصیحت کی تلاش میں ہوں، میں کیا نصیحت کر سکتا ہوں۔ ہاں ویسے جملہ میں اپنے لیے بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ یا اتنی محنت کر لیں کہ آپ کسی مقام پہ پہنچ جائیں، یا اتنی محنت کر لیں کہ آپ اس محنت کے صدقے کسی کامیاب منزل پر پہنچ جائیں۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کسی اللہ کے محبوب کی اتنی خدمت کر لیں کہ وہ خدمت آپ کو کسی مقام پہ پہنچائے۔ اس سے بڑی اور کیا خدمت ہے کہ ہم ان کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے ہیں جنہیں مصطفیٰ اپنے کندھوں پہ ڈوریاں دیتے رہے۔ ہم ان کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں جن کی خاطر حضور کبھی بند کمرے میں سواری بن جاتے تھے۔ ہم ان کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں جنہیں پیاس لگتی تو حضور اپنا لعاب دہن عطا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کا آنا، ہمارا بیٹھنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے صدقے، آپ کے صحابہ کرام کے صدقے اور اہل بیت اطہار کے صدقے اس دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان محافل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ میں اولاً کچھ دیر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، کیونکہ وہ بھی ضروری سمجھتا ہوں، اور اسی کے ساتھ پھر انشاءاللہ ہم سیدنا عمر فاروق کے ذریعے محبت اہل بیت کی دنیا میں چلے جائیں۔ میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا والذین آمنوا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جو ایمان لائے،
وہاجروا، اور ایمان کے بعد انہوں نے یہ کام بھی کیا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، یعنی ایمان بھی لائے اور ہجرت بھی کی۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایمان اور ہجرت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ کہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے، ان لوگوں کی جنہوں نے خدمت کی، ان کی مدد کی۔ یہ چار کام جس نے کر لیے، ایمان، ہجرت، جہاد اور لوگوں کی مدد، اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ خوش نصیب ہیں جو حقیقی مومن ہیں، جو حقیقی مومن ہیں، یعنی ان کے مومن ہونے کی گواہی وہ اللہ خود دے رہا ہے۔ آپ اور میں کسی کو مومن کہیں تو وہ الگ بات، کوئی عالم دین، کوئی مفتی یا کوئی اور معاشرے کا بندہ کسی کے بارے میں مومن ہونے کی بات کرے تو اس کی حیثیت اور ہے۔ ارے جس کو مومن اللہ کہہ رہا ہے اس کے ایمان کا درجہ یقیناً اور بلند ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے اللہ نے فرمایا بخشش ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے اللہ کی طرف سے عزت کی روزی، عزت کی روزی ہے۔ اب اس آیہ کریمہ میں یقیناً وہ سارے لوگ شامل ہیں جو حضور علیہ السلام کے شانہ بشانہ شریک رہے، یقیناً وہ سارے شامل ہیں۔ اور اسی آیت میں خلیفۃ المسلمین عمر فاروق بھی شامل ہیں، وہ بھی شامل ہیں کہ والذین آمنوا، وہ خوش نصیب ایمان بھی لائے۔ تو عمر جیسا ایمان لایا ویسا کائنات میں ایمان کوئی نہیں لایا۔ عمر ایمان لانے میں منفرد حیثیت رکھتے ہیں، ہر کوئی ایمان لایا تو وہ ایمان لانے کے بعد اپنی محبت میں، اپنی عقیدت میں اور اپنی ارادت میں وہ مرید رسول بنے۔ وہ کیا بنے؟ مرید رسول بنے۔ اور عمر واحد ہستی ہے کہ جب عمر ایمان لایا تو یہ مرید رسول تو ہے ہی ہے، یہ مراد رسول بھی بنا۔ عمر کو مصطفیٰ نے اپنے رب سے مانگا ہے کہ اے اللہ تو ان دو عمر، ایک حضور نے ابو جہل کی طرف اشارہ کیا اور ایک عمر بن خطاب کی طرف اشارہ کیا کہ اے اللہ تو ان دو میں سے ایک اسلام کو عطا کر، ایک کسے عطا کر؟ اسلام کو عطا کر، تاکہ اس کے صدقے اسلام کو عزت ملے، اس کے صدقے اسلام کو عزت ملے۔ اور جسے تو اسلام کو عطا کرے گا اے اللہ اسے اس لیے تو عطا کرے گا کہ وہ تیرا محبوب بھی ہوگا، وہ تیرا کیا ہوگا؟ محبوب بھی ہوگا۔ یہ دعا جب حضور نے مانگی تو دعا جب قبولیت کے بعد رنگ لائی تو دنیا نے دیکھا کہ ان دو عمر میں سے عمر فاروق کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ اب اس حدیث کی روح سے حضور کے الفاظ پہ غور کریں۔ پہلا لفظ حضور نے فرمایا اے اللہ تو ان دو میں سے اسلام کو ایک عطا کر، تو حضور کا مانگ لینا یہ حضور کی مراد بن گیا، یہ حضور کی مراد بن گیا کہ حضور اس سے طلب کر رہے
مراد رسول بن گئے۔ پھر حضور نے فرمایا جسے تو اسلام کو عطا کرے گا اس کے صدقے تو اسلام کو عزت عطا کر۔ آج آپ ہیں یا میں ہوں یا کوئی بھی، ہم سب کی عزت وہ اسلام سے ہے، ہماری عزت اسلام سے ہے۔ عمر واحد خوش نصیب ہے کہ جس کے ذریعے اسلام کو عزت ملی۔ ہماری عزت اسلام سے ہے اور اسلام کی عزت عمر سے ہے۔ یہ حضور کی دعا کا ترجمہ۔ پھر حضور نے فرمایا جو اسلام قبول کرے اے اللہ وہ تیرا محبوب بھی ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ تیرا محبوب بھی ہوگا۔ گویا عمر مراد رسول بھی ہے، عمر کے صدقے اسلام کو عزت بھی ملی اور عمر محبوب خدا بھی ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہماری عزت اسلام سے ہے اور اسلام کی عزت عمر سے ہے۔ اور اگلا جملہ کہ ہماری بقا وہ اسلام سے ہے، ہماری بقا اسلام سے ہے اور اسلام کی بقا وہ حسین ابن علی سے ہے۔ ہماری عزت اسلام سے ہے، اسلام کی عزت عمر سے ہے اور ہماری بقا اسلام سے ہی ہے اور اسلام کی بقا حسین ابن علی سے۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان جب لائے تو ایمان لانے کا بھی ایک عجیب واقعہ، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ آپ کو کسی نے خبر دی کہ اے عمر اسلام جو ہے وہ رفتہ رفتہ پھیل رہا ہے مکہ، تو کیونکہ آپ اسلام کے پہلے دن سے ہی مخالف تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کو جلال آیا اور جلال آیا تو آپ تلوار لے کر اسے نیام سے بھی نکال لیا، ننگی تلوار، وہ ایسے فضا میں بلند کر کے عمر فاروق بہت غصے سے حضور علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں اور جو ملتا ہے اسے یہی کہتے ہیں کہ آج یا محمد رہے گا یا عمر رہے گا۔ جاتے جاتے آگے سے ایک اور شخص ملتا اور کہتا عمر بڑے جلال میں ہو اور کدھر جا رہے ہیں؟ عمر فاروق کہتے ہیں کہ آج میں محمد کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ عمر فاروق نے پوچھا کیوں، میرے گھر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کی بہن بھی اسی محمد کا کلمہ پڑھ چکی ہے اور آپ کا بہنوں بھی ان پہ ایمان لا چکا، تو پہلے جلال میں تھے، جلال اور بڑھ گیا۔ تو اب حضور کی طرف آنے کی بجائے عمر اپنے گھر کی طرف چل پڑے، جا کر دروازے پہ دستک دی تو اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا آپ کی ہمشیرہ اسی میں سے کسی حصے کی تلاوت کر رہی تھی۔ عمر فاروق دروازے پہ سن رہے ہیں کہ اندر سے میری ہمشیرہ کوئی عربی جملے بول رہی ہے۔ عمر فاروق سننے کے لیے دروازے پہ کھڑے ہو، جب تھوڑی دیر سنتے رہے کیونکہ جلال تو اسی طرح تھا، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ جب کھولا تو بہن ڈر گئی اچانک۔ اس وقت جو مصحف تھے انہوں نے ان کو سنبھالا اور اونچی جگہ رکھا، آپ نے جا کر بہنوئی کو بھی مارا اور پھر جب اپنی بہن کی مارنے کی طرف پلٹے تو بہن کو کہتے ہیں کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ تم پڑھ کیا رہی تھی، تم پڑھ کیا رہی تھی؟ آپ کی بہن عرض کرتی ہے کہ میں کیونکہ اسلام لا چکی ہوں تو میں جو پڑھ رہی تھی اسے ہم قرآن کہتے ہیں، اسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ بہن کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی اس محمد کا کلمہ پڑھنے کی؟ اب کیونکہ بہن بھی آگے عمر سے ہے، عمر کی ہے،
وہ کہتی عمر یہاں جرت کا معاملہ نہیں ہوتا، یہاں ان کو جو آنکھ بھر کے دیکھ لے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے سنا کہ میری بہن میں اتنی جرت آ گئی کہ وہ میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھے جواب بھی دے رہی ہے، تو بہن کو کہتے ہیں کہ یہ جرت تمہارے اندر کہاں سے آئی؟ بہن کہتی ہیں کہ جن کا کلمہ پڑھا ہے جرت بھی انہی کے صدقے ملی۔ بہن کو کہتے ہیں اچھا وہ جو پڑھ رہی تھی کیا وہ دوبارہ سنا سکتی ہو؟ بہن نے وہی مصحف اتارا اور سورہ مریم کی آپ آیات تلاوت کر رہی تھی۔ آپ نے وہ آیات دوبارہ شروع کر دی تلاوت۔ اب عمر فاروق تھے تو عربی جانتے نا، جب وہ کلمات سنتے گئے تو عمر کا دل پگھلتا گیا۔ دل کیوں نہ پگھلتا، ادھر پیچھے دعائے رسول اثر کر رہی تھی۔ بہن کو جلدی سے کہتے ہیں کہ یہ مجھے پکڑاؤ، بہن کہتی ہے نہیں عمر، اس کو چھونے کے لیے طہارت ضروری ہے، اس کو چھونے کے لیے پہلے طہارت لینی پڑتی ہے۔ بہرحال بہن کو بھی ساتھ لیا، بہنوئی کو بھی ساتھ لیا، ہاتھ میں تلوار اسی طرح ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ کیا جہاں سے یہ تمہیں ملا ہے مجھے بھی وہاں لے جاؤ گی؟ بہن کہتی ہے کیوں نہیں، ساتھ چلتے ہیں۔ اس وقت جو صحابہ کرام تھے حضور کی معیت میں ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ آقا عمر آ رہے ہیں تو صحابہ ڈر گئے کہ شاید یہاں کوئی فتنہ فساد نہ شروع ہو جائے، لڑائی جھگڑا نہ شروع ہو جائے۔ آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول عمر آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا آنے دو، آپ نے فرمایا آنے دو، آج عمر کو آنے دو، آج ہم دیکھ لیتے ہیں عمر آ کے کیا کرتا ہے۔ عمر فاروق حضور علیہ السلام کے قریب آتے ہیں، حال احوال پوچھنے کے بعد حضور پوچھتے ہیں عمر کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول دل کھنچ گیا ہے اسلام کی جانب، آج ارادہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ جب عمر فاروق کو کلمہ طیبہ ملتا ہے، دائرہ اسلام میں آتے ہیں، صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، دائیں بائیں منادی ہو جاتی ہے کہ آج عمر اسلام قبول کر چکا ہے۔ وہی عمر ہیں جن کی تلوار پہلے اسلام کے خاتمے کے لیے اٹھی تھی، اب وہی تلوار پلٹ گئی۔ اور عمر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد کوئی شخص ڈر کے عبادت نہیں کرے گا، اب عمر آ گیا ہے، اب مسلمان علل اعلان عبادت کیا کریں گے۔ تو یہی عمر جب ایمان کے بعد رفتہ رفتہ محبت میں، ادب میں، نسبت رسالت میں بڑھتے بڑھتے مقامات طے کرتے گئے، تو کہاں وہ عمر جو بتوں کی پوجا کرتے تھے اور کہاں غلامی مصطفیٰ کے صدقے، اسلام کے صدقے ان کو وہ مقام ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی لکان عمر، اے لوگوں اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر کی ذات ہوتی۔ اس فرمان سے دو چیزیں واضح ہوتی، ایک تو یہ کہ حضور کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، آپ پر نبوت کا دروازہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا، آپ خاتم النبیین بن کے آئے۔ ایک اس حدیث سے یہ بات نکلتی ہے، اور دوسری بات یہ نکلتی ہے کہ عمر کی شخصیت کو دیکھیں، کمالات کو دیکھیں، مقامات کو دیکھیں کہ عمر عبادت کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، طہارت کے ذریعے اس مقام پہ پہنچ گئے کہ اب اس مقام سے آگے مقام نبوت شروع ہو جاتا ہے، مقام نبوت شروع ہوتا ہے۔ اس لیے تو حضور فرماتے ہیں اگر کوئی آنا ہوتا تو وہ عمر کی ذات ہوتی، یعنی عمر اپنے من میں، کمالات میں، اوصاف میں اس مقام پہ چلا گیا ہے جو وصف نبیوں کے ہوتے ہیں، عمر کو اللہ نے وہ اوصاف عطا کر دیے۔ اور پھر حضور کا یہ فرمانا کہ الحق ینطق علی لسان عمر، کہ جو حق ہے وہ عمر کی زبان پہ بولتا ہے، یعنی عمر زبان کھولتا ہے تو حق بولتا ہے۔
یہی وہ حضور کے فرمان کی تاثیر ہے